سالس اپنی ماں کے سامنے روتا ہے اور اپنی محبت کا اقرار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وفا سے کب اور کیسے مجھے محبت ہو گئی۔ جب تک وہ اس گھر میں میری زندگی میں تھی میں شفا کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، لیکن جس دن سے وفا اس گھر سے گئی ہے مجھے گھر خالی خالی لگتا ہے، میرا کہیں دل ہی نہیں لگتا۔ اپنے کمرے میں ہوتا ہوں تو ہر چیز کو دیکھ کر وفا کی یاد آتی ہے کہ وفا ہوتی تو یوں ڈانٹتی، اس طرح ناراض ہوتی کہ کپڑے کیوں پھیلائے ہیں، جوتے یہاں کیوں رکھے ہیں۔ پتہ نہیں کب وہ میری زندگی میں اتنی اہمیت اختیار کر گئی، یہ تو مجھے اس کے جانے کے بعد پتہ چلا کہ میں اس کے بغیر جی نہیں پاؤں گا۔ تہذیب تو جب سالس کی یہ باتیں سنتی ہے اسے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آتا، اس کے تو دل کی دیرینہ خواہش جیسے پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ سالس وفا کو دل سے قبول کر لے، کیونکہ تہذیب کو تو شفا ہمیشہ سے ناپسند تھی۔ اب سالس جب اپنی ماں کی منت کرتا ہے کہ پلیز میرے ساتھ چلیں اور وفا کو منا کے واپس لے کر آئیں، پتہ نہیں وہ مجھے معاف کر بھی پائے گی یا نہیں۔ اگر وفا بدلہ لینے پر آ گئی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ لیکن تہذیب سالس کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ یہ تم دونوں میاں بیوی کا آپسی معاملہ ہے، بہتر یہی ہے کہ اپنے دماغ سے کام لیتے ہوئے اعتماد کے ساتھ وفا کے پاس جاؤ اور اس میاں بیوی کے معاملے کو آپس میں بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کرو۔ سالس تو خود کو بہت بے بس محسوس کرتا ہے، وہ وفا کو منانے کے لیے جانا تو چاہتا ہے لیکن سوچتا ہے کہ اتنا کانفیڈنس کہاں سے لاؤں۔ وفا جب یہاں سے جا رہی تھی تو میں نے ایک دفعہ بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے فادر کو کیسے فیس کروں گا جنہیں پتہ ہے کہ میں نے ان کی بیٹی کو کتنی تکلیف دی۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وفا بے گناہ ہے میں شفا کو بچانے کے لیے اتنے عرصے تک چپ رہا۔ سالس کے تو دل اور دماغ میں ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ دماغ کہتا ہے کہ وفا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا ہے، لیکن دل کہتا ہے کہ ایک دفعہ تمہیں وفا کے پاس جا کے اس سے معافی کی اپیل تو کرنی چاہیے۔ تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے ہمت کر کے سالس وفا کے گھر کے باہر جا کے کھڑا تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کے گیٹ کو دیکھتا رہتا ہے کہ اس گیٹ کو عبور کیسے کروں، اس کے لیے اسے مزید حوصلہ چاہیے۔ دوسری طرف عثمان جب اپنی بیٹی وفا سے خلا کی بات کرتا ہے تو وفا رضامندی کا اظہار کر دیتی ہے۔ اس کا دل تو نہیں چاہتا تھا کہ وہ سالس سے دور ہو، لیکن اس دن جو کچھ شفا نے بتایا اس کے بعد وہ سالس کے ساتھ بھی رہنا نہیں چاہتی۔ باقی سب کو تو اس نے معاف کر دیا ہے، خاص طور پہ اپنے دادا دادی کو معاف کر چکی ہے، اور اب دادی وفا کے ساتھ بہت وقت گزارنے لگی ہیں، اس سے معذرت کرتی ہیں اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ ایسا واقعہ تھا کہ جس نے نہ صرف بچوں کو بلکہ ہمیں بھی ہلا کے رکھ دیا تھا۔ بہرحال سالس جب ہمت جمع کر کے وفا کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وفا اسے یوں اچانک دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے، جبکہ عثمان کو تو شدید غصہ آتا ہے کہ اب تم یہاں کیا لینے آئے ہو۔ تو سالس بہت شرمندہ ہو کے عثمان کی طرف دیکھتا ہے اور اپنے کیے کی معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ میں وفا سے معافی مانگنے آیا ہوں، اسے اپنی زندگی میں واپس لینے آیا ہوں۔ لیکن عثمان کہتا ہے کہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وفا اس گھر میں واپس جائے گی؟ اتنے عرصے میری بچی وہاں گھٹ گھٹ کے زندگی گزارتی رہی، حالانکہ میری بچی تو ڈیزرو کرتی تھی کہ اسے چاہا جائے، عزت دی جائے، لیکن تم لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ میری بچی پر رسوائی اور ذلت تھوپ دی، جبکہ تم تو اچھے سے جانتے تھے کہ سارا قصور شفا کا ہے، لیکن سزا کسے ملی؟ میری بیٹی وفا کو۔ وفا نے تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس گھر میں واپس جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سالس کا دل کہتا ہے کہ وفا کے فادر اس وقت غصے میں ہیں، اس لیے ایموشنل ہو کے یہ سب باتیں کر رہے ہیں۔ اسے پتہ نہیں کیوں یہ یقین ہے کہ وفا اس کے ساتھ واپس جانے پہ رضامند ہو جائے گی، اور وفا بھی سالس سے محبت کرنے لگی ہے۔ لیکن جب وہ وفا کی طرف دیکھتا ہے تو وفا کہتی ہے کہ ایک بار مشکل وقت میں جو ہاتھ چھڑا لے اس کے سامنے میں دوبارہ ہاتھ نہیں پھیلاتی، اور میں اتنی بے وقت بھی نہیں ہوں کہ دوسری عورت کے ٹھکرائے ہوئے مرد کو خوشی خوشی اپنا لوں، کیونکہ وفا کے بیک آف دا مائنڈ شفا کی وہی باتیں چل رہی ہیں کہ تمہیں تو عادت ہے میرا جھوٹا کھانے کا اور میری اترن پہننے کا، تو چھوڑ دیا میں نے سالس کو تمہارے لیے، جاؤ اور گزار لو سالس کے ساتھ اپنی زندگی۔
اب وفا چونکہ خلا کے پیپرز پہ سائن کر چکی ہے تو عثمان وہ فائل لا کے ثالث کے سامنے پھینکتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تمہارے اور وفا کے خلا کے پیپرز ہیں، بہت جلد یہ کاغذی رشتہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد تم ہماری طرف سے آزاد ہو۔ ثالث کی تو آخری امید بھی ٹوٹ جاتی ہے، اسے تو یوں لگتا ہے جیسے اس کی زندگی اندھیرے سے بھر گئی ہو، جبکہ پیچھے کھڑی شفا یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی ہے کہ میرا چلایا ہوا تیر ٹھیک نشانے پہ لگا ہے، اگر ثالث میرا نہیں ہو سکتا تو اب وہ وفا کا بھی کبھی نہیں ہو سکے گا۔ ثالث تو خالی ہاتھ یہاں سے واپس لوٹ جاتا ہے اور اپنی ماں کی گود میں سر چھپا کے رونا شروع کر دیتا ہے کہ میری زندگی میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن ناظرین، اب لگتا یہی ہے کہ یہاں سے تہذیب اپنا کام کرے گی، اسے یہ تو پتہ ہی ہے کہ شفا کس شیطانی نیچر کی لڑکی ہے اور یہ ساری آگ اسی کی لگائی ہوئی ہے، کیونکہ ثالث جب اپنی ماں کو آ کے بتائے گا کہ وفا کہتی ہے کسی اور کا چھوڑا ہوا مرد مجھے نہیں چاہیے، تو تہذیب کو پتہ چل جائے گا کہ شفا جو یہاں سے ہم سے بے عزت ہو کے گئی تھی، وہاں جا کے اس نے کچھ اور ہی بتایا ہے۔ اب ممکن ہے کہ تہذیب وفا سے ملے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرے کہ شفا نے ثالث کو نہیں ٹھکرایا بلکہ ثالث نے شفا کو ٹھکرایا ہے، کیونکہ تمہارے چلے جانے کے بعد ہی ثالث بہت چپ چپ رہنے لگا تھا۔ شفا اسے کالز کرتی تھی تو وہ اس کی کالز بھی اٹینڈ نہیں کرتا تھا، اور شفا اسے مجبور کر رہی تھی کہ اب جب کہ وفا تمہاری زندگی سے نکل چکی ہے تو اسے طلاق دینے میں اتنی دیر کیوں کر رہے ہو، لیکن ثالث تمہیں طلاق دینے کے لیے بھی فی الحال راضی نہیں تھا۔ شفا کو جب یہ باتیں چبھنے لگیں تو وہ یہاں جھگڑا کرنے پہنچ گئی، اور تب ثالث نے شفا کا اصل روپ دیکھ لیا، اور تب جا کے اسے احساس ہوا کہ وہ شفا سے نہیں بلکہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اس دن ثالث نے ڈنکے کی چوٹ پہ شفا کے سامنے اعتراف کیا تھا کہ میں وفا سے محبت کرتا ہوں، میں اسے کبھی طلاق نہیں دوں گا اور تمہاری میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو امید ہے وفا کو جب یہ ساری سچائی پتہ چلے گی تب جا کے اسے احساس ہوگا کہ ثالث کو تو وہ خود بھی چھوڑنا نہیں چاہتی، اس سے دور رہنا نہیں چاہتی، تو ہو سکتا ہے کہ تب جا کے وہ اپنے باپ سے کہے کہ خلا کا کیس مجھے واپس لینا ہے۔ اور دوسری طرف فرجاد کی سیکرٹری جس طرح سے اس کے آگے پیچھے پھر رہی ہے اور بہت چلبلی سی دکھائی گئی ہے، لگتا یہی ہے کہ ایٹ دا اینڈ فرجاد کو اپنی اسی سیکرٹری سے محبت ہو جائے گی۔ اور رہ گئی شفا، تو شفا کو ثالث سے تو کبھی محبت نہیں تھی، وہ تو اس کی دولت جائیداد سے متاثر تھی۔ اب جو شفا کے لیے رشتہ آیا ہے وہ تو ثالث سے بھی کہیں زیادہ امیر آدمی ہے اور بہت ہینڈسم بھی، تو امید کرتے ہیں کہ جب شفا اسے دیکھے گی تو اس کے بعد وہ ثالث کو ہمیشہ کے لیے بھول جائے گی، کیونکہ اسے تو دولت چاہیے اور ثالث سے کہیں بڑھ کے اسے دولت مند آدمی ملنے والا ہے۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے، کیا وفا ڈرامے کے اینڈ پہ ثالث سے خلا لے لے گی یا اسے معاف کر دے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔